اما بعد، مصنفین کی دو قسم ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو متنین ہے، متن لکھنے والا، اور دوسرا گروہ شارحین کا ہے، شرح لکھنے والا. کتاب لکھنے والا مصنف اگر ماتن ہے تو وہ اما بعدو کے بعد دو چیزیں بیان کرتا ہے. ایک ترجیح فن کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر اس خاص فن میں حدیث میں کیوں کتاب لکھی، اور دوسرا ترجیح باعث تصنیف کہ میرے اوپر باعث کون سا امر تھا کہ میں نے اس فن میں تصنیف کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ماتن بعدو کے ذیل میں دو امور کا بیان کرتا ہے. ایک بیان کرے گا ترجیح فن کہ میں نے ساری فنون چھوڑ کر اس خاص فن علم حدیث میں کیوں کتاب لکھی، اور دوسرا باعث التصنیف کہ میرے اوپر کون سا امر باعث تھا کہ میں نے کتاب لکھنا شروع کیا. اور کتاب لکھنے والا مصنف اگر شارح تھا تو وہ بعدو کے ذیل میں تین امور بیان کرے گا. ایک فن کی ترجیح کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر اس حدیث کو کیوں ترجیح دی، اور دوسرا ترجیح متن کہ اس فن میں بہت ساری متون تھے، میں نے باقی متون چھوڑ کر اس خاص متن کی شرح کی، اور تیسرا باعث التصنیف کہ میرے پر باعث کیا امر تھا کہ میں نے کی. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف ماتن ہو وہ بعدو کے ذیل میں کتنی امور بیان کرے گا؟ ترجیح فن اور باعث التصنیف. اور کتاب لکھنے والا مصنف اگر شارح ہو تو وہ بعدو کے ذیل میں تین امور بیان کرے گا. پہلا امر ترجیح فن کہ میں نے ساری فنون چھوڑ کر فنی حدیث میں کیوں کتاب لکھی. اس کے بعد کیا بیان کرے گا؟ ترجیح متن کہ فنی حدیث میں اور متون بھی زیادہ تھے، میں نے اس خاص متن کی شرح کیوں دی. اور تیسرا باعث التصنیف کی ضرورت کیا پیش آئی کہ میں نے اس متن کی شرح لکھی. صاحب مشکات ماتنین میں سے نہیں ہے، کن میں سے ہے؟ شارحین میں سے. اس لیے یہ اما بعدو میں تین امور بیان کرے گا. پہلا امر کیا؟ ترجیح فن کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر فنی حدیث کو کیوں ترجیح. ٹھیک ہے، اس کو بیان کرے گا اما بعدو سے لے کر وکان کتاب المساوی. اما بعدو کی نیچی لکیر میں وکان کتاب المساوی ہے یا نہیں؟ یہاں تک کیا بیان کرے گا؟ ترجیح فنی حدیث. اور کان کتاب المساوی سے ترجیح متن بیان کرے گا. ترجیح متن بیان کرے گا. کہاں تک؟ ولما سلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچی لکیر میں ولما سلک، یہاں تک ترجیح متن بیان کرے گا. اور لما سلک سے لے کر اخیر حدیث تک یہ بیان کرے گا باعث التصنیف. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اما بعدو سے لے کر کان کتاب المساوی تک کیا بیان کرے گا؟ فن. اور کتاب المساوی سے لے کر لما سلکہ تک کیا بیان کرے گا؟ ترجیح متن. اور لما سلکہ سے اخیر خطبے تک کیا بیان کرے گا؟ باعث التصنیف. ٹھیک ہے. اچھا، پہلا بیان کرے گا ترجیح فن. اما بعدو فإن التمسک استدلال بحجیہ، بے حضور کی سیرت کے ساتھ استدلال لا یستتب، تام نہیں ہے، الا بالاقتفاء، جب تک ہم اقتداء نہ کریں، لما ان احادیث کا صدر من مشکاتہ جو نکل چکے ہیں آپ کی سینہ مبارک سے. ہاں، تو استدلال بسیرت النبی یہ تو ہمارا فرض ہے.
اور یہ استدلال سیرت نبی یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ استدلال بالاحادیث پر. تو استدلال بالاحادیث سب سے اہم فن ہے یا نہیں؟ ہاں خود فرماتے ہیں فَإِنَّ تَمَسُّكَ استدلال کرنا بِهَدْيِهِ نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ لا يستطيع یہ استدلال کام نہیں ہے الا بالاقتفاء جب تک ہم پیروی نہ کریں لما ان احادیث کا صدر جو نکل چکے ہیں من مشکاتہ آپ کی سینہ مبارک سے. آپ کی سینہ مبارک سے صدر کون ہے؟ حدیث. اور حدیث موقوفاً علیہ ہے استدلال بالسنت کے لیے. پھر فإن التمسك بهديه استدلال حضور کی سیرت کے ساتھ لا يستطيع وہ تام نہیں ہے الا بالاعتصام جب تک ہم دلیل نہ بنائے بحبل اللہ. توبہ یہ بات ختم ہو گئی. والاعتصام بحبل اللہ اور استدلال قرآن کے ساتھ لا يتم تام نہیں ہے الا ببیان کشفہ مگر ساتھ بیان پیغمبر کی جو حدیث ہے. وہ بیان کون ہے؟ کشف. بیان کی اضافت کشف کی طرف یہ اضافت بیانی ہے. تو بیان حذف کرو مانے یہ الا بکشفہ جب تک حضور کشف نہ کرے. اور کشف کیا ہے؟ حدیث. تو استدلال بالقرآن موقوف ہوا حدیث پر. ٹھیک ہے. اور استدلال بالسنت اور استدلال بالقرآن یہ تو فرض ہے اور یہ موقوف تھا کس کے اوپر؟ حدیث کے اوپر. تو حدیث کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی فرائض میں ہے. یہاں سے ترجیح فن کا معلوم کہ باقی فنون اس لیے چھوڑا کہ یار ہمارا تو فرض اولی حضور کی صورت اور خدا کا قرآن ہے اور حضور کی سیرت اور خدا کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک حدیث نہ ہو. تو جتنا قرآن جتنا اہم قرآن ہے جتنا ہم حضور کی صورت ہے اتنی اہم کیا ہے؟ حدیث ہے. یہاں تک ترجیح وجہ. اس کے بعد فنی حدیث میں اور بھی بہت سی متون ہیں. صاحب مشکات کہتے ہیں میں نے باقی متون چھوڑ کر ایک خاص متن جس کا نام مساوی ہے وہ میں نے منتخب کی. کیوں؟ وجہ کہ کوئی متن تمام احادیث کا اتنا جامع نہیں تھا جتنا مساوی احادیث کے لیے جامع تھا. سب سے زیادہ احادیث کس کے اندر موجود ہے؟ مساوی میں. اس لیے میں نے شرح کے لیے مساوی کا انتخاب کیا. وَكَانَ الْمَسَاوِيحُ اور مساوی کتاب الذی وہ مساوی صنفہ جس کو لکھ چکا تھا ایک امام محیی سنت سنت زندہ کرنے والا صاحب مساوی نے جب مساوی لکھی اور حدیث جمع کی تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے دعا دی احیاک اللہ کما احییت سنتی اللہ کی زندگی مبارک کرے کیونکہ آپ نے میری سنت کو زندہ کیا. اب کما احییت سنتی حضور نے فرمایا تو اس کا نام کیا رہا؟ محیی سنت. قامع البدعہ بدعت مٹانے والا ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی رفع اللہ درجتہ اللہ اس کا درجہ بلند کرے. نقصان فی الناقص کتاب المساوی اس کا اسم. اجمع کتاب یہ خبر ہے کتاب المساوی جامع کی تمام احادیث کا کتب میں سے. اچھا اجمع یہ زیادہ جامع تھی کتابیں ان کتابوں کی صنفہ جو لکھی جا چکی تھی باب حدیث میں. واثبت اور کتاب المساوی بہت جامع تھی للاحادیث الشاردۃ ان احادیث کا جو نفرت کرنے والی تھی یعنی ذہنوں سے بھاگ چکی تھی وہ اس نے اپنی کتاب میں جمع کی. شوارد کی اضافت صفت للموصوف ہے. اثبت للاحادیث الشاردہ مساوی جامع تھی ان احادیث کا الشاردہ یعنی المتنفرہ جو بھاگنے والی تھی لوگوں کے اذہان سے. وَأَوَابِدِهَا اور وحشی احادیث جس طرح وحشی جانور ٹھہرتا نہیں ہے بھاگتا ہے وہ احادیث ذہن میں ٹھہرتے نہیں تھے بھاگتے تھے لیکن صاحب مساوی نے ان کو اپنی کتاب میں قید کر دیا. اب جب اس کتاب میں دوسری کتابوں سے احادیث بھی زیادہ
اور یہ احادیث الشاردہ العابدہ متنفر اور وحشی بھی تھے، تو یہ شرح کی محتاج تھی، اس لیے میں نے ان کا انتخاب کیا۔ لما سے کیا بیان کرے؟ باعث تصدیق۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب اتنی جامع تھی کہ اس میں وہ حدیث تھی جو دوسری کتابوں میں نہیں تھی، تو پھر آپ نے اس کی شرح کیوں دی؟ کہتے یار اس میں دو قصور، مصابی میں دو قصور، وہ یہ کہ ہر مصنف حدیث سے پہلے سند کا ذکر کرتا، مثلا انما الاعمال بالنیات، اس سے پہلے نقل کرے گا عن قتیبہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عن قتیبہ عن علقمہ عن عمر عن النبی، تو علقمہ عمر یہ سند ہے، تو ہر حدیث سے پہلے مصنف سند کا ذکر کرتا ہے۔ اور صاحب مصابی نے سند کا ذکر نہیں کیا، اس نے بس حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث موضوعی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کے ساتھ سند ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کیا میں نے ہر متن سے پہلے سند کا ذکر کیا تاکہ معترضین کا منہ بند ہو جائے اور صاحب مشکات پر اعتراض نہ کرے، صاحب مصابی پر اعتراض نہ کرے کہ یہ احادیث موضوعی ہے۔ تو ایک باعث کیا تھی کہ صاحب مصابی نے ازراح اختصار حدیث کے ساتھ سند کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اختصار آ جائے، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے احادیث کی اسانید نہیں ہے لہذا یہ موضوعات ہے، یہ اعتراض تھا۔ اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے میں نے مشکات لکھی اور مصابی کے ہر حدیث سے آگے اس کی سند کا ذکر کیا۔ اب بات سمجھ میں؟ دوسرا باعث یہ تھا کہ صاحب مصابی نے ایک حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، اور حوالے نہیں دیا کہ میں نے کس کتاب سے نقل کی، کس کتاب سے نقل، تو لوگ اعتراض کرتے تھے یہ حدیث تو صاحب مصابی نے پیٹ سے نکالے ہیں، یہ تو کسی اور کتاب میں ہے نہیں، تو میں نے یہ کیا کہ ہر حدیث کے آخر میں حوالہ دیا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ مسلم، رواہ ابن ماجہ، رواہ الدارمی، رواہ دارقطنی، میں نے حوالہ دے دیا تاکہ لوگوں کا اعتراض ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو کتنے شقم مصابی کے اندر سے، ایک اولی حدیث میں ایک آخری حدیث میں، اولی حدیث کا شقم یہ تھا کہ اس میں سند کا ذکر نہیں تھا تو میں نے سند ذکر کیا، اور آخری حدیث کا شقم یہ تھا کہ اس میں حوالہ نہیں تھا تو میں نے، اب بات سمجھ میں سنو، ولما سلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب چلا تھا صاحب مصابی اللہ سے راضی ہو، کس پر چلا تھا؟ طریق الاختصار، اختصار کے راستے پر، اختصار کا راستہ کیا تھا، وحذف الاسانید، کہ اس نے متونی حدیث سے اسانید کو حذف کیا تھا، نتکلم فیہ بعض النقاد، تو اعتراض کیا صاحب مصابی اور اس کی کتاب مصابی پر بعض النقاد، بعض معترضین نے، بات سمجھ میں؟ اب صاحب مشکات کہتے ہیں وہ معترض لوگ بھی متعصب تھے، کیوں؟ اگرچہ صاحب مصابی نے سند ذکر نہیں کیا لیکن صاحب مصابی خود ایک سند ہے، جب یہ ایک حدیث کو نقل کرتا ہے تو چاہیے کہ لوگ سن کر مان لے کہ اتنا بڑا آدمی ایک حدیث کو نقل کرتا ہے، لیکن تعصب ایسا ہے کہ نیکوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ، اگرچہ صاحب مصابی کا نقل اس حدیث کے لیے اور حال یہ ہے کہ صاحب مصابی ثقات سے ہے، تو یہ نقل کل اسناد ذکر کرنے کی مترادف ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ صاحب مصابی اگرچہ ثقات میں سے ہے لیکن ایک حدیث ہے بغیر سند کے اور ایک حدیث ہے مع سند کے، اولا کون سا طریقہ؟ یہ معنی ہے ولیکن لیس ما، نہیں ہے وہ حدیث فیہ اعلام جس میں سند کا ذکر ہو، کل اخبار اس حدیث کی طرح جس میں ترک سند ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ اس نے ذکر نہیں کی، یہ تو اول کتاب کا قصور، متن کا قصور ہے، آخر کا قصور کیا ہے؟ حوالہ نہیں دیا کہ حدیث میں نے کس کتاب سے نقل کی، صاحب مشکات نے حوالہ نہیں دیا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، فاستغفرت اللہ، میں نے اللہ سے استخارہ کیا، یعنی اللہ سے طلب خیر کی، واستوفقت منہ، اور میں نے خدا سے توفیق مانگی،
نو فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، میں نے ذکر کیا وہ سند جس کو صاحب مصابی نے ترک کیا تھا. فَأَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، اور ہر حدیث میں نے وضع کی اپنے باب میں. یعنی صحیح مصابی نے جو حدیث جس باب میں ذکر کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں، بلکہ امام بخاری نے جس حدیث کو جس باب میں ذکر کی میں نے اس حدیث کو بخاری والی باب میں نقل کی. اسی طرح امام مسلم کے باب میں، دارمی کی باب میں، ترمذی کے باب میں، کما رواہ الائمۃ المتقنون، جیسے اس حدیث کو نقل کیا ان ائمہ حدیث نے جو ماہر فی العلم ہے اور ثقات ہے اور راسخین ہے، جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. یعنی بخاری نے جس حدیث کو جس باب میں نقل کی میں نے وہ بھی نقل کی. لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یہ امام بخاری نے نقل کی کتاب الطہارت میں نے بھی اس حدیث کو نقل کی. اور جیسے نقل کی ابو الحسین مسلم ابن حجاج قشیری نے، یہ امام مسلم ہے. اور جیسے نقل کی ابی عبداللہ مالک ابن انس اصبہی نے، یہ امام مالک ہے، مذہب کا امام ہے. اور جیسا ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی اس نے نقل کی، جیسے ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی نے نقل کی، جیسے ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمذی میں نقل کی، جیسے ابو داود افغانی نے نقل کی، سلیمان ابن اشعث سجستانی نے نقل کی، ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب نسائی، یہ نسائی کتاب نقل کی، ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی ابن ماجہ نے نقل کی، ابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی، اس نے کتاب دارمی لکھی ہے. اس نے جو حدیث اپنے باب میں نقل کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں نقل کی. ابی الحسن علی ابن عمر دارقطنی، یہ دارقطنی 2 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے. اس نے جس حدیث کو جس باب میں نقل کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں نقل کی. ابی بکر احمد ابن حسین البیہقی، یہ 9 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے باہقی. اس نے جو روایت جس باب میں نقل کی میں نے اس روایت کو اسی باب میں نقل کی. ابی الحسن رزین ابن معاویہ العبدری وغیرہم. اب ایک تو یہ شیوخ ہے اور ایک غیرہم ہے. مصنف کہتے ہیں جو معتمد شیوخ کو میں نے ذکر کی، وغیرہم جو علاوہ ہے قلیل ما ہوا، وہ غیر بہت کم ہے، بہت اکثر میں حدیث ان سے نقل کروں. وَإِنِّي